اللهم افتح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا. وقال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، لقد خلقت كما تشاء. محترم معزز پردہ نشین، محترم معزز عزیزوں بھائیوں، معزز حضرات علماء کرام، اس وقت میں ہم ربیع الاول کے مہینے پر سے گزر رہے ہیں. آج ربیع الاول کی 17ویں تاریخ ہے. ماہ ربیع الاول
اپنے اندر بہت ساری خوبیوں اور بہت ساری تاریخی واقعوں کا مستقل سنگم ہے، مرکز ہے۔ ماہ ربیع الاول میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے، اور اسی تاریخ میں آپ کی وفات بھی ہے۔ اسی مہینے میں آپ کی ہجرت بھی ہے۔ سفر میں آپ نے ہجرت شروع کیا اور آپ علیہ السلام ربیع الاول میں مدینہ منورہ پہنچے۔ ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کو مسجد قباء میں نماز جمعہ ادا کرنے کا اللہ نے موقع بھی دیا۔ ربیع الاول ہی میں علماء فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جو سب سے پہلی وحی ہے وہ بھی ربیع الاول ہی میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اور ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فترت وحی کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیت نازل ہوئی ربیع الاول ہی میں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ربیع الاول چند واقعات پر منحصر نہیں ہے۔ ربیع الاول میں اللہ نے بہت ساری ایسی نعمتیں امت کو عطا فرمائیں جس کو ہم لوگ تاریخ میں اکٹھا کرنا دشوار ہے۔ اسی لیے اکابر علماء فرماتے ہیں ربیع الاول کو ہم لوگ صرف میلاد النبی پر موقوف کرنا، یہ ربیع الاول کے برکات کو محدود کرنا ہے۔ ربیع الاول کے برکات محدود نہیں ہیں، لا محدود برکات ربیع الاول کے ہیں، لیکن اس مہینے میں صرف و صرف چند باتیں بیان کی جاتی ہیں، دیگر تمام برکتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ جس وقت آتا ہے امت کو تجدید کرایا جاتا ہے، تجدید معاہدہ ہوتا ہے، تجدید وحی ہوتی ہے، تجدید ہوتا ہے ان پیغامات کا جو پیغامات اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے۔ وہ پیغامات کیا ہیں؟ حضور سے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ بھی ربیع الاول ہی کا پیغام ہے۔ فرمایا اے نبی جی آپ پڑھیے اس رب کا نام لے کر جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ علماء مفسرین نے ایک نکتہ لکھا کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ارے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ نے جب پہلی وحی نازل فرمائی تو بسم اللہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں، نہ جبریل نے کہا۔ اس کا جواب علماء محققین یہ دیتے ہیں جناب والا وحی پر آپ غور کریں گے اللہ بسم اللہ ہی پڑھا رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیے اپنے پروردگار کا نام۔ تو پتہ چلا اللہ کا نام پڑھنے کو کہا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، بسم اللہ پڑھو۔ اور پھر قرآن پاک کے پڑھنے کے سلسلے میں قرآن نے جو دوسرا حکم دیا وہ یہ کہ اعوذ باللہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ الغرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا پیغام پڑھنے کا ہے۔ ربیع الاول کا پیغام یا ایھا المدثر
قم فانذر، پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے، پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے، پڑھائی کو سکھانے کے لیے کھڑنا ہے۔ پڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام کو غار حرا میں بٹھایا گیا، بٹھا دیا گیا، اور آپ بیٹھ کر یکسو ہو گئے۔ جب یکسو ہوئے تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے آپ کی اس خلوت کی برکت سے، آپ کی اس خلوت کی برکت سے ظرف علم کو اللہ نے مزین کیا، مصفح کیا، مزکہ کیا، مجلہ کیا، اور اس ظرف کو مکمل طور پر لائق وحی بنا دیا۔ اور لائق وحی بننے کے لیے سب سے پہلے خلوت ضروری ہے۔ یہاں ایک عجیب نقطہ علماء کہتے ہیں، فرمایا تمہیں اللہ کی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ سب سے پہلی بات، ہم لوگ اگر غور کریں گے، تمام بندوں کے سامنے اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، تمام بندوں کے سامنے اللہ کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، تمام کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن عمل کرنے والوں کا مجمع مختصر ہے، بے عمل سب سے زیادہ ہیں۔ سوال پیدا ہوا، کیوں بھائی یہ اللہ نے ان کو توفیق کیوں نہیں دی؟ ان کو 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 کیوں دے 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 دی؟ اگر آپ اس بات پر غور کریں گے، پتہ چلا، ارے بھائی بال جس طریقے سے کسی جگہ پر پھینکے تو وہ وہاں جا کر بس جاتی ہے، گھس جاتی ہے، اسی طریقے سے آیتیں تمہارے سامنے پڑھی گئی، کسی کے دل میں وہ آیت بس گئی، کسی کے دل میں وہ آیت رہ گئی، کسی کے دل میں وہ آیت جگہ کر گئی، کسی کے دل میں وہ آیت کے لیے جگہ مل گئی، وہ آیت داخل ہوتے ہی وہ جگہ نے اس کو لے لی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، بعض لوگوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، آیت جا رہی ہے، واپس آ رہی ہے، آیت جا رہی ہے، واپس آ رہی ہے، اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہر آیت جب تلاوت کی جاتی ہے، وہ آیت دروازے کو، دل کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، دستک دیتی ہے، یوں کہتی ہے، ارے بھائی دروازہ کھولو، میں آئی ہوں تمہارے در پہ، دروازہ کھولو، میں آئی ہوں تمہارے در پہ، لیکن دروازہ کھل ہی نہیں رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ دروازہ جب بند ہے، 3 مرتبہ آیت دستک دیتی ہے، واپس لوٹ کر آ جاتی ہے، پھر 3 مرتبہ دستک دیتی ہے، واپس لوٹ کر آ جاتی ہے۔ مسنون طریقہ بھی یہی ہے، آپ کسی کے مکان پر جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دیجئے۔ 3 مرتبہ دستک کا مطلب کیا؟ 3 مرتبہ سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، واپس لوٹ جائیے۔ اسی طرح فون کرنے کا بھی اصول ہے، آپ نے کال کیا 1 مرتبہ، کال کیا 2 مرتبہ، کال کیا 3 مرتبہ، فون نہیں اٹھایا تو آپ کو 4تھے مرتبہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس بات کو یاد دلائیں گے اس نابینا کو جس وقت میں لوگ آیتیں آنے کے باوجود اس کا استقبال نہیں کیے، اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیے، وہ اللہ رب العزت یاد دلائے گا جب اس کو نابینا اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ پوچھے گا پروردگار سے، یا ربی لما حشرتنی اعمی فقد کنت بصیرا، اے میرے پروردگار مجھے تو نابینا کیوں پیدا کیا، نابینا کیوں اٹھایا، نابینا کیوں کر دیا؟ میں اس وقت کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں، نہ دائیں بھی اندھیرا ہے، بائیں بھی اندھیرا ہے، آگے بھی اندھیرا ہے، پیچھے بھی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کا یا اللہ میں پوچھ سکتا ہوں سبب کیا ہے؟ مجھے آپ نے اندھیرا کیوں کر دیا؟ مجھے آپ نے نابینا کیوں کر دیا؟ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ارے اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے دہلیز تک آتی تھی، تمہارے دروازے تک آتی تھی، تمہارے کان تک آتی تھی، تمہارے دل تک آتی تھی، فنسیتها، تو نے ان تمام آیتوں کی دعوتوں کو بھلا دیا۔ کبھی تمہارے سامنے
دعوت و تبلیغ کی شکل میں کوئی داعی پہنچ رہا ہے دہلیز پر، کوئی کبھی تمہارے سامنے عیدین کی شکل میں کوئی مقرر تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہے، کبھی تمہارے سامنے جمعے میں کوئی مقرر آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے، کبھی تمہارے سامنے علماء کی تفسیر آتی ہے، علماء کی تقریر آتی ہے، علماء کے بیانات آتے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ فنسیتہا، سن کر بھی انسنی کر دی، دیکھ کر بھی اندیکھی کر دی۔ اللہ فرما رہا ہے کذالک، اسی طرح ہم نے کیا کیا؟ سنو، فرمایا فنسیتہا کذالک اليوم تنسا، اسی طرح آج تو میری رحمت سے دور ہے، میں بھی تجھے بھول رہا ہوں، تو کوئی میں نہیں جانتا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیرا میرا کوئی سمبند نہیں ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تیری میری کوئی نسبت نہیں ہے، اسی طرح میں تجھے بھلا رہا ہوں، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ فنسیتہا، فرمایا تو نے بھلا دیا، ہم نے بھی بھلا دیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدان۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے پڑھنے کے لیے تو کہا آپ یہاں خلوت اختیار کیجئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، بیٹھئے پڑھئے پڑھئے، خلق الانسان من علق۔ اب سوال پیدا ہوا، جناب ذرا بتائیے اقرا کے ساتھ یہ دوسری آیت کا کیا تعلق؟ پہلی آیت میں پروردگار یوں کہہ رہا ہے پڑھئے اس پروردگار کا نام لے کر جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کیا کہا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے پیدا کیا بالکل خون کے ڈلے سے، فرمایا آج تم بے حیثیت ہو، آج تمہارا کوئی رشتہ نہیں، آج تمہاری کوئی قیمت نہیں، آج تمہارا کسی بھی اعتبار سے وقت نہیں، تمہاری حیثیت نہیں، تمہاری عزت نہیں۔ جس طریقے سے خون کے ڈلے کو آج اللہ نے سمیعا بصیرا بنایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے آج اسے سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ آج تم جو کچھ بھی ہو، تم ذرا تمہاری پچھلی زندگی کو یاد کرو، تم ایک قطرہ کے پانی کے پروردگار نے وہاں سے تمہارے اس قطرے کو بڑھاتے 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 بناتے 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 خون کے ڈلے کو آج پروردگار نے ایک انسان کی شکل دے دی، ازا قطرہ لؤلؤ ولالا کند، آج تم اسی قطرے کو بوسہ دینے کے قابل بن گئے۔ کیا مطلب؟ آج تمہیں لؤلؤ ولالا بنایا، موتی اور ہیرے اللہ نے بنایا، آج تم قیمتی بن گئے۔ تمہارے لوگ تمہارے پیدا ہوتے ہی ماں بوسہ دیتی ہے، باپ بوسہ دیتا ہے، سب لاڈ اور پیار کرتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ فرمایا اسی طرح تم جاہل ہو، نہیں جانتے کچھ، کوئی بات نہیں، پڑھنا شروع کرو، پڑھنا شروع کرو، پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہیں ایک نہ ایک دن بوسے کا قابل بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے وہاں بے حیثیت کو باحیثیت اللہ نے بنائی، آج تم بے حیثیت ہو، پڑھنا شروع کرو، تمہارا علم اللہ بڑھائے گا، تمہاری معرفت اللہ بڑھائے گا، تمہاری حکمت اللہ بڑھائے گا، تمہاری دانائی اللہ بڑھائے گا، تمہارے علم کے اندر فنون اللہ بڑھائے گا۔ جس وقت تم ماہر بن جاؤ گے، باہر بن جاؤ گے، محدث بن جاؤ گے، مفسر بن جاؤ گے، پھر تم ہاتھ بوسی کے بھی قابل بنو گے، اور پھر تمہاری ایک ایک بات قابل تسلیم سمجھی جائے گی، قابل قدر بنو گے، قابل تسلیم بنو گے، قابل وقار بنو گے، قابل عزت بنو گے۔ اس وقت جب اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اس پروردگار کا نام لے کر جو بے حیثیت کو حیثیت والا بنایا۔ یہ ہے منشا اقرا کا۔ دوبارہ اقرا، میں نے جیسے کہا ربیع الاول کا پیغام، ربیع الاول کے پیغام میں اقرا بھی ربیع الاول ہی کا پیغام ہے۔ میں نے جیسے کہا دوسرا مطلب کیا رہا؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، پتہ چلا میرے عزیز بھائیوں، ایک ہے مزمل، ایک ہے مدثر۔ مزمل رات میں
رات میں مدثر، دن میں رات میں رات میں کمبل اوڑھی جاتی ہے، دن میں چادر اوڑھی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں مزمل ایک کمبل اوڑھے ہوئے، مدثر ایک چادر اوڑھے ہوئے۔ پتہ چلا رات میں جب سونے کا نمبر آتا ہے موٹے کمبل اوڑھ کر سوتے ہیں، دن میں جب ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ شال اوڑھے جاتے ہیں جس کو ہم چادر کہتے ہیں۔ اللہ نے جب مزمل کہا تو رات کا حکم بیان فرمایا، کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا اے مزمل اب آپ رات میں کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، قم یہاں بھی کہہ رہا ہے اللہ کھڑے ہو جائیے۔ لیٹنے کا حکم مستقل نہیں ہے، لیٹیے، آرام کے وقت آرام ضرور کیجئے، آرام میں کوئی کمی نہ کیجئے، آرام ضروری ہے طبیعت کی صحت کے لیے، لیکن قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑی دیر کے لیے جاگ جایا کیجئے، کھڑے ہو جایا کیجئے، نماز پڑھ لیا کیجئے، دعا کر لیا کیجئے اور مجھ سے مانگ لیا کیجئے۔ الا قلیلا، علماء نے عجیب بات فرمائی مفسرین، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، پتہ یہ چلا اللہ کا حکم نصف کا نہیں ہے، اللہ کا حکم ثلث کا نہیں ہے، اللہ کا حکم ربع کا نہیں ہے، اللہ کا حکم قلیل کا ہے، قلیل، اللہ کا حکم قلیل کا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ثلث رات کریں۔ اللہ کیا تھوڑی دیر مانگ لیا کرو، بس تھوڑی دیر تھوڑی دیر تھوڑی دیر۔ اب تھوڑی دیر کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ میں تھوڑا سا ہم سے لیتا ہے، کتنا لیتا ہے؟ 100 میں 2.5%۔ علماء فرماتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا آپ حساب لگا لیں۔ بعض نے فرمایا عشاء کے وقت سے لے کر صبح صادق تک کا حساب لگا لیں، اس میں 40% وقت اللہ کا مطالبہ ہے، 40% حساب لگاؤ گے تو میرے عزیز بھائیوں 10-15 منٹ کا قصہ ہے، 10-15 منٹ۔ اللہ کے سامنے ذرا رو لیا کرو، اللہ کے سامنے ذرا گر گڑا لیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے سامنے ذرا اپنا لو لگا لیا کرو۔ اس وقت ہمارا مجمع سنتیں تو دور کی بات فرائض سے بھی دور ہے۔ ربیع الاول تو ماشاءاللہ اس مرتبہ بہت ساری جگہ پر جشنیں منائی گئیں، جشنیں بہت منائی گئیں، لیکن ذرا آپ لوگوں نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ اس اللہ کے بندے کو خواب کی کبھی دیکھا جس وقت مصائب کا زمانہ چل رہا تھا، مصائب کا زمانہ چل رہا تھا، ایک بڑا مجمع ہندوستان کا مدینہ منورہ پہنچا، اور جب بھی مصیبت آتی ہے مدینہ منورہ کابری کا پہنچنا ہوتا ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانہ، قحط سالی بہت بڑھ گئی، مصیبت بڑھ گئی، کھانا کھانے کو فاقہ شروع ہو گیا، پانی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب یہاں خشکی ایسی طاری ہوئی سب کے لق لق دق دق کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے آ کر کہا ارے امی جان ذرا امت کے حال پر رحم کرتے ہوئے دعا فرما دیجئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ نے کہا ارے بھئی استسقاء پڑھی تم نے؟ کہا جی ہاں پڑھی، یہ کیا وہ کیا، کوئی بھی عمل اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا سنو، رب العالمین کو اگر رحم آئے گا وہ رحمت للعالمین کی سفارش پر آئے گا۔ فرمایا کروں تو کیا کروں؟ فرمایا دھوپ کی تپش پر تم اوپر سے تھوڑا سا تمہارے چھت کو ہٹا دو، چھت ہٹا دو، دھوپ پڑے اللہ کے رسول کے روز اقدس پر، اللہ کو رحم آئے گا اپنے حبیب کے اس گرمی کی تپش کو برداشت کرنے پر، اللہ ضرور رحم کر دے گا۔ چنانچہ وہی عمل کیا گیا، روز اقدس کے اوپر سے تھوڑا سا چھت کو ہٹا دیا گیا، پتے ہٹا دیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر دھوپ پڑنی تھی اور ادھر اللہ کو رحم آیا، بارش اتر گئی۔ رحم وہاں جا کر لوگ
اللہ کے بن کر اللہ کے رسول کی سفارش کے ذریعے سے رحم پاتے ہیں، رحم پاتے ہیں، رحم پاتے ہیں۔ کیوں؟ رحمت للعالمین کی سفارش رحمان کبھی رد نہیں کرتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، بار بار اسی کی رحمت کو تو یاد کرتے ہیں۔ پروردگار تو رحمان اور رحیم ہے، تو رحمان اور رحیم ہے۔ عجیب بات علماء نے فرمایا، رحمان عمومی رحمت کو کہتے ہیں، رحیم اپنے نیک برگزیدہ بندوں پر خصوصی رحمت کو کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علماء فرماتے ہیں یہ عمومی رحمت ہے۔ رحمان کی رحمت عمومی سب پر برستی ہے، رحیم کی رحمت مخصوص لوگوں پر برستی ہے۔ اور یہاں کیا ہوا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا ارے بھائی زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رحمان تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ عمومی حکم ہے، جس پر بھی تم رحم کرو، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، مؤمن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، رحم کر کے آپ نے اس کو کھانا کھلایا، رحمان آپ پر رحم کرے گا۔ صدقے نافلہ کے لیے کوئی شرط نہیں، جس کسی پر چاہے آپ رحم کر سکے۔ صدقے واجبہ کے لیے شرط ہے مومن ہونا۔ صدقے واجبہ زکوٰۃ مومن کو دو گے، نفلی صدقہ وہ کافر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر گوشت، قربانی کا گوشت یہ نفلی صدقہ ہے، آپ گوشت کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ واجب صدقہ ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ صرف مومن کو دو گے، زکوٰۃ کافر کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے منت مانی، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں یہ اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، یہ آپ مومن کو دیں گے، کافر کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے مطلق نیت کی، چلو بھی کسی غریب کو 10 روپے دے دیتا ہوں، آپ غریب کو چاہے مومن ہو یا کافر ہو دے سکتے، اجازت ہے آپ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا الراحمون یرحمہم الرحمن، لفظ وہاں رحمان استعمال ہوا ہے، الراحمون۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں، جب بھی کوئی محدث سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس شروع کرتے ہیں تو حدیث شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی حدیث جو صحابہ سے، تابعین سے، تابعین سے، اسلاف سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، پہلی حدیث اپنے شاگرد حدیث کو سنانے کی، وہ حدیث یہی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تو اب یہاں آئیے، رحمت للعالمین، یہ سراپا رحمت ہی رحمت۔ حضرت عائشہ نے حل بتایا، یہ حل ہٹاؤ، تم لوگوں پر دھوپ پڑ رہی ہے، اللہ کو کوئی اثر نہیں، کچھ لینا دینا ہی نہیں، حضور پر دھوپ پڑے گی، اللہ کا عرش فوراً حرکت میں آئے گا، اللہ کی رحمت حرکت میں آئے گی، رحمت حرکت میں آئی، بارش اتار دی۔ اسی کو مد نظر رکھ کر ایک بڑا مجمع پہنچا، یا اللہ ہم روز اقدس پر حضور کی شفاعت، حضور کی سفارش حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، خوب درود پڑھے، خوب بخاری شریف ختم کیے، خوب دعاؤں میں لگے رہے، اللہ والوں کی جماعت دعا کرتے رہے، یا اللہ ہندوستان کے مسلمان پر رحم فرما، ہندوستان کے مسلمان پر رحم فرما، ہندوستان کے مسلمان پر رحم فرما، دعاؤں پر دعائیں، دعاؤں پر دعائیں، دعاؤں پر دعائیں، خوب۔ حضرت ابو بکر مدنی علیہ الرحمہ وہ بھی دعا کرتے 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 روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں آنکھ لگ گئی، روز اقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے سو گئے، روتے روتے سو گئے۔ ارے بھائی سونے والے سن رہی، سو رہی، سو رہی، کیا کہہ رہا تھا بتاؤ بھائی؟ روتے روتے
سنتے سنتے سو گئے نہیں، روتے روتے سو گئے. ٹھیک ہے بھائی. خواب میں من رآنی فی المنام فقد رآنی، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصوری. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا. انذرنی الی یوم یبعثون. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. مہلت کیا کیا چیز کی مانگی جانتے ہیں؟ عمر مانگی، عمر، لمبی عمر چاہیے. مجھے بہت سارے اوزار چاہیے. رب اجعلنی بیتن. اس نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے ایک گھر عطا کر. تو اللہ نے کہا جعلتک خلا بیتن، جا تیرا گھر بیت الخلا ہے. بعض لوگ اندر گئے تو باہر آتے نہیں، اندر گئے باہر آتے نہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے بیت الخلا تو صحیح سالم ہیں. اکثر مساجد کے بیت الخلاء کے دروازے پھٹے ہوئے پھٹے ہوئے. کیا مطلب؟ باہر نکلو جی نکلو جی، مار کو دروازے توڑ دیے. نمبر 1. نمبر 2، اندر چلے گئے گا تو پورے حساب کتاب مکمل کر پا 300. وہ کیا غلیظ عادت پڑ گئی کہ سمجھ. اور یہاں کے بیت الخلاء میں بھی بعض آج بھی دیکھو، یہ ٹنڈ بیڑی کا قصہ ختم کرو. یہاں کے بیت الخلاء بھی ایسا غلیظ کر کو ہی ایسا غلیظ کیے ہیں، اور وہ جا رہی سو تھوڑی دیر بیڑیاں پی کو آتی. کون تو بھی ایسا باہر بیڑیاں اندر بیٹھ کو پی رہا، کان پکڑ کر باہر نکالو نالائق کو. بیڑی پینے کی جگہ کیا وہ؟ بیڑی جا کر وہ اپنے گھر میں پیے بھائی. وہاں کیا پینے کی جگہ ہے؟ کینسر آتی ہے، ٹی بی آ جائے گی. بیت الخلاء جا رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ میں خبث والخبائث سے پناہ مانگتے ہوئے اندر جا رہا ہوں، اندر کچھ نہ ہو مجھ پر میرے ساتھ. اور انہوں لوگ آرام سے بیٹھ جاتے. اور خصوصاً یہ ویسٹرن جب سے آیا، ویسٹرن کلچر بن گیا. یہ بیت الخلاء کے عنوان پر کسی وقت بات کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. الامان الحفیظ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اس نے پوچھا اللہم اجعلنی بیتن، کا جا تیرا گھر بیت الخلاء ہے. اللہ رب اجعلنی طعامن، یا اللہ مجھے کھانا دے دے. تو کہا ہڈیاں اور کوئلے تیرے کھانا ہے. ہڈی اور کوئلے تیرے لیے کھانا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئلوں کو بھی دروازے کے باہر کسی کونے میں رکھ دیا کریں. ہڈیاں بھی گھر کے اندر بہت دنوں تک کونے میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. آج نہیں تو کل اس کا رزق تلاش کرتے ہوئے وہ آئے گا. اگر زیادہ سے زیادہ وہاں ہڈیاں پڑی رہیں گی وہیں بس جائے گا. اس لیے پہلے ہڈیوں کو باہر نکالو. پھر اس نے کہا رب اجعلنی، رب اجعلنی، یا اللہ میرے لیے اشعار بنا دے. رب اجعلنی شعراً. بعض لوگوں نے فرمایا ارے بھئی اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی گیت مانگا. بیتن، بیت وہ بیت نہیں، یہ گیت مانگا، گیت. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جا اشعار تیرے لیے گیت ہیں. اس کی اشعار، جس اشعار میں بے حیائی ہوتی ہے، بے ہدگی ہوتی ہے، وہ اشعار کو گیت بنایا، گیت بنا دیا شیطان کے لیے. پھر اس نے کہا اے اللہ میرے لیے جال دے دیجئے. تو عورتوں کو اللہ نے اس کے لیے جال بنایا. عورتیں تیرے لیے جال ہیں. کتنا بھی بیان سن لو، اندر گھر کو جاتے ہی ان کا 5 منٹ کا بیان ہمارے 50 منٹ کے بیان کے اوپر بھاری. نہیں جی وہ سب وہ سب کیا بھی نہیں کہتے جی کر کو بولے گا تو
انہوں بولے کون جی؟ بولے حضرت آنگا کیا کام؟ انہوں بولتے سیتی تمہیں جا کو پوریاں لے لکاؤ، مامو چلے گے پوریاں لینے، تمہیں جا کو چراغاں لے لکاؤ، مامو چلے گے چراغ لے لکانے. کیسا انہوں ریموٹ کنٹرول دباتے ہیں کہ ویسا ویسو حضرت والا اچھلتے رہتی، باندرا اچھلے سکا، وہ اچھلتی رہتی ہے اور تو آپ اچھلتے رہتے ہیں. ارے بھی اس اللہ کی بندی کو سمجھانے کی ذمہ داری تمہاری. میں تمام محلے والوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی جیسے مردوں کے لیے بیان کا نظام ہر جمعہ تم نے بنایا، عورتوں کے لیے کیا بنایا؟ عورتوں کے لیے کیا بنایا؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کے لیے آپس میں خیر کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے آپس میں روکتے ہیں. دعوت و تبلیغ میں یہ جو مستورات کی جماعتیں اور مستورات کے تعلیم کا نظام، یہ سب کے سب اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہے، تاکہ کم از کم ہماری عورتوں کو کچھ حدیثیں معلوم ہو جائیں، کچھ آیتیں معلوم ہو جائیں، کچھ احکام معلوم ہو جائیں، کچھ آداب معلوم ہو جائے. اور اکثر میں نے دیکھا کہ مرد تو ماشاءاللہ دیندار رہتے ہیں، عورتیں بددین. ابھی حال میں 2 دینداروں کی شادیوں میں میرا جانا ہوا. میں آپ کو یہ بتا کیوں کارگزاری سنا رہا ہوں. دیندار شادیوں میں جانے کے باوجود پوری عورتیں اسٹیج پر، پورے مرد نیچے. میں نے کہا کیا بولنا حضرت، کتنا بولے کو تے بھی بس لڑنا ایک ہی باقی ہے سو، جنگ لڑنا ایک ہی باقی ہے سو. شادیوں میں فتنے ہو جائیں گے. جتنا بھی ہم نے منع کیا، ہم نے روکا بھئی ایسا مت کرو، لیکن سننے کو تیار نہیں. ویڈیو والوں کو انہوں نے بلایا، ہماری عورتوں نے بلایا، فوٹوگرافر کو ہمارے عورتوں نے بلایا. یہ بیچارے دیندار ہیں اور وہ بددین ہیں. کیوں بھائی بلایا؟ اس لیے کہ آپ نے میں نے قبول کیا سے محنت کرنا تھا. سو بگڑ کو ستیہ ناش ہونے کے بعد سدھرو جی کو تو سدھرتے نہیں کون بھی. گربا روز اول بکشت، بلی کو روز اول سکھایا جاتا ہے، اے او بلی جی یہ پیشاب کرنے کی جگہ ہے، یہ دودھ پینے کی جگہ ہے، یہاں اس تشتری میں جب دودھ رکھیں گے تبھی تم دودھ پیو گی، وہاں کچن روم کے دودھ کو خراب نہیں کرو گی. بلی کو روز اول کو سکھایا جاتا ہے عملی پریکٹیکل. اور آپ ہم نے کیا بھئی شادی ہوئی پہلے دن سے لے کر 40 دن تک ہمیں لوگ تمازاں پڑھیں گے. انہیں کہاں سے پڑھتی کیا؟ کہاں سے پڑھتی؟ اگر آپ فجر کی نماز ہی سے اپنی بیوی کو نماز کے پابند بنائے ہوتے، آج بھی پابند بن کر رہتی. تو میں عرض کر رہا ہوں، اس نے پوچھا یا اللہ جال دے دے، تو اللہ نے کہا جعلتک النساء حبالا، جا تیرے لیے جال عورتیں ہیں. النساء حبائل الشیاطین، حضور نے اس لیے کہا. میں الغرض میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، سیرت کا عنوان بہت وسیع ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر سیرت کے عنوان کا ایک عنوان آپ لے کر گفتگو کرنا شروع کریں، 150 ہفتے چاہیے. کتنا؟ ارے بولو کتنا چاہیے؟ 150 ہفتے. 150 ہفتہ ایک عنوان اٹھا کر چلے تو. اور وہ جو عمل کی سیرت ہے، ابھی غزوات سب نکال کر خالی اعمال سے تعلق رکھنے والا سیرت کا بیان یہ 150 ہفتہ چلے گا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیرت حقیقت میں ہر چیز کی صورت بدلنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا، ابو بکر مدنی نے کہا خواب میں دیکھا حضور کو، حضور آپ امت کے حال پر ذرا رحم فرما کر دعا فرمائیے. آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے ہیں، دائیں صدیق اکبر، بائیں عمر فاروق، سیدھے حضرت اندر تشریف لائے. حضرت ابو بکر مدنی اٹھے، جلدی آگے بڑھے، مصافحہ کیا.
حضرت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لڑیاں جاری ہو گئیں۔ حضرت نے دیکھ کر فرمایا حضرت ذرا امت کے حال پر رحم فرمائیے، امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، امت قسم پرسی کے حال میں ہے، فقر میں ہے، فاقے میں ہے، مصیبت میں ہے، حالات میں ہے، حال تنگ۔ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یعنی زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی، زمین کے اندر وسعت نہیں ہے، امن نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، بے قراری، بے چینی کا عالم چل رہا ہے۔ کب ہم پر حالات آئے پتہ نہیں۔ سرکار دعا فرما دیجئے، فرما دیجئے، فرما دیجئے، اللہ رحم کرے اس امت کے حال پر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور اس بات کو سنتے ہی سرخ ہو گیا۔ سرکار نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کھڑکی کے جانب، کیا میں ایسی امت کے لیے دعا کروں، ایسی امت کے لیے دعا کروں، ایسی امت کے لیے دعا کروں؟ راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کھڑکی کے جانب ایک بڑا مجمع مسلمانوں کا گزر رہا ہے، ایک بڑا مجمع مسلمانوں کا گزر رہا ہے، سب کے سب یہود و نصارہ کے لباس میں، یہود و نصارہ کے۔ ایسی امت کے لیے دعا کروں؟ اسی لیے ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کم از کم جمعے کو سنت کا لباس پہنو۔ بولتو نہیں بولتو؟ کہاں پہنتی؟ کہاں پہنتی؟ ارے بھئی ایک جبہ جاتے وقت 100 روپے 150 روپے کا جبہ لے کر رکھ لیا، چلو بھئی نماز کے لیے جبہ پہن کر آنے کیا تکلیف ہم نا؟ انگریزی لباس پہن کر کیوں آتے ہو بھائی؟ بھئی جمعے کو بھی ہمیں لوگ سنت والا لباس نہیں پہنے، کب پہنو گے بتاؤ؟ عید کو بھی ووچ لباس، جمعے کو ووچ لباس، جنازے میں ووچ لباس، شرم آتی نہیں ہم لوگوں کو؟ آج تک ہم لوگ بدلنے کو نہیں سوچے، نہ چہرہ بدلا، نہ لباس بدلا، نہ ہم بدلے۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ میں نہیں اچھے سے اچھے مقرر کو لا کر یہاں بٹھا لو، سدھرنے کا ارادہ نہیں کرو گے جبریل بھی آ کر سدھر نہیں سکتا، اسرائیلی چاہ کو سدھرنا سو۔ ہارے بیانہ سننا کیا بے مولانا ویسا دے تمہیں کیسے، پہلے وہ دیکھو جی، وہ دیکھو آئینے کے سامنے کھڑو کو یہ عیبہ نکالتے ہیں نا علماء کے، تمہارا پہلا دیکھ لو، آئینے کے سامنے کھڑو کو تمہیں کیسے ہی مسلمان بولنے کے لائق ہے، کھڑو کو دیکھ لیو، وہ مولانا کہیں کو ایسا بولے، یہ مولانا کہیں کو ایسا بولے، وہ مولانا کہیں کو ایسا بولے، تمہیں مسلمان بن کر رہتے تو ہمیں کہیں کو بولتی کیا کتا کٹیا کیا بولنے کے واسطے بولو؟ اگر سب مسلمان بن کر بیٹھتے تو کیوں بولیں گے بھائی؟ بولنا ہم پر فرض، ہر پیر و جمعرات ہم سب کی کارگزاری حضور کے روضے پر جا کر پہنچتی ہے، اور حضور کو کیا ہوتا ہوگا؟ سیرت بڑے ہی مزے سے سیرت بیانہ کراتے ہو، ماشاءاللہ بہت مزے سے کراتے ہو، خود سدھرنے کو تیار نہیں۔ مجھے ایسا غصہ آتا ہے، ایسے لوگ نعت پڑھتے ہیں جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، جوتے لے کر مارو ان کے سر پہ۔ کیا حق بنتا ہے اس نالہ یا نعت پڑھنے کا؟ بولو بھائی، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں، جس کی بیوی آوارہ، خود آوارہ، حرام کی تمیز نہیں رکھتا، کیا یہ شخص نعت پڑھنے کا قابل ہے؟ اور اسے لوگ کیا کرتے ہیں، دور دور سے قوال کو بلاتے ہیں نعت خوانی کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے عزیز بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، نیت کرو دل سے، یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں مسلمان بنا کر موت دے۔ اور موت کب آئے گی بتاؤ؟ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ سب سدھریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ یہ چڈی بنین اپن لوگوں کو، یہ میرے نزدیک چڈی بنین کی طرح ہی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کون تو بھی اس لباس کو اسلامی لباس بولتا ہے کیا بھائی؟ دنیا میں کھڑا کر کو پوچھ لیو، ٹوپی ایک نکال ڈالو، انہوں پینٹ شرٹ پہنا ڈال کو، انہوں مسلمان کیا بھی پوچھو۔ انگریزوں کا لباس ہے وہ، ہمارا لباس نہیں ہے۔ بھئی جمعے کو آ رہے ہو، نماز کو آ رہے ہو، کم از کم ہمارا لباس ہفتے میں ایک دن نہیں پہن سکتے، پہنیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرنا ہمارا کام، بولنا ہمارا کام، انشاءاللہ نیت کرو اللہ تعالیٰ۔ اور آپ بھی دیکھ لیجئے، پینٹ شرٹ کھڑ کو یہ آئینک میں کھڑ کر دیکھ لیجئے،
جبہ پیجامہ سنت والا لباس پہن کر عینک میں کھڑ کر دیکھ لیجئے، آپ کا نور بڑھ جائے گا، آپ کے اندر رونق پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر وقار پیدا ہو جائے گا، آپ خود محسوس کریں گے لوگ آپ کو آگے بڑھ کر سلام کریں گے. کیوں؟ ہماری عزت نہیں، ہمارے لباس کی عزت. سنت کا رعب پڑے گا. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ اکبر. کیا بتاؤں، وقت ختم ہو گیا. ایک مرتبہ دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے جس وقت پوچھا گیا حضرت اس وقت ہم کیا کریں، ایک جملہ حضرت نے فرمایا بس اتنی قربانی دے دو تم سب مسلمان ٹوپی پہننا شروع کر دو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، تم سب کیا پہننا شروع کرو؟ صرف ٹوپی پہننا شروع کرو. جہاں جہاں ٹرین میں سجاد صاحب 1000 بار بول ڈالے، ٹرین میں اگر ایک بوگی میں 10 ٹوپیاں دکھے تو پکی شروع ہو جاتی دوسرے لوگوں کو، مسلمان عورتوں کو چھیڑنے کے لیے. لیکن ہمیں لوگاں ٹوپی رہی تو بھی نکال کو، ہیلمٹاں پہن لے کو مال میں پھریں گے، لیکن 2 گرام کی ٹوپی پہن لے کر بیٹھیں گے نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم میں شریعت کو سدھار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.